نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش ضرور کرے گا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، دلوں میں اگر کڑواہٹیں آئیں تو اس کا ایک بڑا سبب غصہ ہو سکتا ہے۔ آدمی کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور غصہ یہ وہ خرابی ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی نصیحت کی بات بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس شخص نے پھر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کی کوئی بات بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ اس آدمی نے پھر کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا غصہ مت کرو۔ بار بار آدمی نصیحت مانگ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے کہ غصہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، آدمی اپنے دل میں اگر کسی کے لیے کڑواہٹ رکھتا ہے، اس سے بے شمار گناہ جنم لیتے ہیں، کیونکہ کدورت، دشمنی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے شمار گناہوں پر ابھارتی ہے۔ آدمی اس کی چغلی کر سکتا ہے، اور چغلی وہ گناہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بات مت مانیے جو زیادہ سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور چغلیاں کھاتے پھرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دلوں میں کڑواہٹ آ جائے تو اس سے جلن پیدا ہوتی ہے، آدمی حسد کرنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو جو کچھ ملا ہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور حسد وہ گناہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگو حسد سے بچو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، بلکہ حسد ان تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جس آدمی کے دل میں حسد آ جائے گا، سب سے پہلے تو وہ اس کے نعمتوں کے زائل ہونے کی تمنا کرے گا، اس کے خلاف سازشیں کرے گا، ہو سکتا ہے اس کی غیبت کرے، ہو سکتا ہے اس کی چغلی کھائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حسد جیسی بری بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بھائی کو عطا کیا ہے اس پر خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک آدمی اگر حسد کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقسیم کرنے پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ گویا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آدمی گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے دے کر اچھا نہیں کیا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر خوش رہیں، جو اپنے بھائی کو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر بھی خوشی کا اظہار کریں، سب کے لیے خیر اور بھلا چاہیں۔ یہ ساری بیماریاں اس وقت پنپتی ہیں جب آدمی اس فانی دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا زائل ہونے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو بڑی حقیر کہا ہے، اور اللہ کی قسم یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اسی لیے عرب کے کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی، کہا وَمَا هِيَ إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمَمْنَا اجْتِذَابَهَا فَإِن تَجَنَّبْتَهَا كُنْتَ سِلْمًا لِأَهْلِهَا وَإِن تَجَذَبْتَهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُهَا۔ یہ دنیا ایک مردار کے مانند ہے جس کے پیچھے کتے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم بھی اس دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے
تو دنیا کے کتے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اگر انہیں چھوڑ دو گے تو اپنی عزت، اپنا ایمان، سب کچھ بچا لو گے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آدمی کو حلال طریقے سے دنیا کمانا چاہیے، اس کے اندر آدمی کوشش کرے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دنیا حاصل کرے، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اپنا سب کچھ دنیا کے لیے وقف کر دے، دنیا کمانے کے اندر گزار دے، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حسد، جلن، ایک دوسرے کے لیے کینہ، کپٹ اگر اپنے دلوں میں رکھے تو بے شک یہ چیز بہت ہی زیادہ بری ہے اور آدمی کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، دلوں میں کڑواہٹیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ دلوں میں کڑواہٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کے دل میں کرسی کی لالچ آ جائے، شہرت کی لالچ آ جائے، تو آدمی کسی کی تعریف سننا گوارا نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے سامنے کسی کی تعریف نہ کی جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی لیے فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا ما احب احد الریاست الا حسد، دنیا کے اندر جس نے بھی کرسی چاہی ہے، جس نے بھی عہدہ چاہا ہے، اس نے ضرور حسد کیا ہے، وبغى، ظلم بھی کیا ہے، وتتبع عیوب الناس، اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے، ان کی برائیاں ڈھونڈ کر لوگوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وکرہ ان یذکر احد بخیر، اور جو شخص عہدہ چاہتا ہے، عہدے کا لالچی ہے، وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کر سکے۔ اسی طریقے سے میرے محترم